لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشورى کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر سبھی لوگوں کو روزی برابر برابر دے دی جاتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین روزی پھیلا دیتا، سب کی خواہش اور مراد کے مطابق سب کو دے دیتا، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں یہ سب مل کر کے زمین کو فساد سے بھر دیتے۔ اگر سب کو مادی مراد مل جاتی، سب کی خواہش پوری ہو جاتی، سب کو برابر برابر روزی مل جاتی، تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لوگ۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اس کی حکمت دیکھیے کہ زمین کو فساد سے بچانے کے لیے اور انسان کو زمین میں بگاڑ پیدا کرنے سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ ایک اندازے کے مطابق جتنی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے اور سب کو دیکھتا بھی ہے۔ آج ہمارے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مہنگائی اور روزی، مسائل اور وسائل۔ ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ یہ بات، یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی، مہنگائیاں بڑھ رہی یا مہنگائی ہو رہی، ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی۔ انسان سماج میں اپنے آپ کو کیسے اس لائق بنائے کہ مہنگائی کے اس دور میں وہ خود کو اور اپنے بچوں کو حرام سے بھی بچا سکے اور اپنی زندگی کی گاڑی آگے بھی بڑھا سکے۔ تو روزی کے مسائل کیا ہیں، اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مہنگائیاں ہوتی کیوں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں حکومتیں ذمہ دار ہیں، کسی حد تک ہیں، کسی حد تک وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو سماج کے یا ملک کے سربراہ کہہ لیجیے، لیڈر کہہ لیجیے، حکومت کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں، مال کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں، یا بزنس کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ لیکن اصل اسباب کیا ہیں مہنگائی کے؟ سبب نمبر 1، دنیا کی حد درجہ چاہت، دنیا ہی میں مقابلہ لڑائی کرنا، میں اس سے بڑھ جاؤں، اس سے بڑھ جاؤں، اس سے آگے نکل جاؤں، میرا مال اس سے زیادہ بڑھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس چیز پر اس کا قبضہ ہے اس کو اتنا مہنگا کر دیتا ہے، یہ اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت بھی رہے اور لوگ پیسہ خرچ کر کے ہمیں مالدار بنائے، گرچہ ان کے پاس سے کمی ہو جائے۔ اب ہوا کیا؟
آپ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں. نیٹ کا محتاج سب کو بنایا ہے. ہم سمجھا سماج کی ضرورت بن گئی. یہ چیز سماج کی ضرورت بن گئی کہ موبائل میں اگر نیٹ نہ ہو، ڈیٹا نہ ہو، تو پھر آپ کا موبائل کس کا؟ تو آپ کو فری میں پروسا گیا، آپ کو سستے پیکیج کا لالچ دیا گیا. دھیرے 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 کہاں سے کہاں چیزیں بڑھ گئی، آپ اچھے سے جانتے ہیں. اس وقت آپ کو سمجھ میں آتا ہے جب آپ کو ریچارج کرنا ہوتا ہے. اور صرف اپنا نہیں، اپنی گھر والی کا بھی، بیٹی کا بھی، بیٹے کا بھی، ابا کا بھی، اماں کا بھی. کیونکہ بغیر ریچارج کیے وہ صرف چلنے والی نہیں. ایسا محتاج بنا دیا گیا، مجبور کر دیا گیا. کیوں؟ میرا بڑھتا چلے جائے، دنیا بھاڑ میں جائے، فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا. دنیا کے مقابلے میں یا دنیا کے تعلق سے مقابلہ آرائیاں کر رہے ہیں. اسی لیے جو امیر ہے وہ امیر بنتا چلا جا رہا ہے، اور مڈل کلاس اور جو غریب ہے وہ وہیں اٹکے ہوئے ہیں یا اور غریب بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ ناپ تول میں کمی کرنا، بہت بڑی وجہ. آپ جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اللہ کا عذاب کیا کیا آتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اور سماج میں کتنا ناپ تول میں کمی آپ اچھے سے جانتے ہیں. چاہے وہ کلو کا معاملہ ہو، چاہے لیٹر کا معاملہ ہو، چاہے کپڑوں کا معاملہ ہو، چاہے سامان کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کا معاملہ ہو. ناپ تول میں کمی صرف کلو میں نہیں ہوتا، ناپ تول میں کمی صرف لیٹر میں نہیں ہوتا. ناپ تول میں کمی ہر اس چیز میں ہوتا ہے جو بازار میں مل رہا ہے. آپ 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کے بیچ دیں، کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. کہ جو قوم بھی ناپ تول میں، وزن میں، کلو میں کمی کرنے لگ جائے گی تو اللہ کا 3 عذاب آئے. عذاب نمبر 1 إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ. اللہ بارش روک لے گا. ہو رہی ہے؟ عذاب نمبر 1 إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ. لوگوں سے بارش اٹھا لی جائے گی، پکڑ لیا جائے گا ان کو 10 سالی کے عذاب. یہ عذاب ہے. عذاب نمبر 2 وشدت المؤونہ. قیمتیں اپنے انتہا کو پہنچیں، قیمتیں بڑھ جائیں، مہنگائی ہو جائے گی. عذاب نمبر 3 وجور السلطان علیہم. اللہ کسی ظالم آدمی کو ایسے لوگوں کا ذمہ دار بنا دے گا، حکمراں بنا دے گا. تینوں ہیں، تینوں چیزیں. ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے 3 نقصان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. بارش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آسمان سے قطرے روک لے گا، مہنگائیاں بڑھ جائیں گی، اور ظالم حکمراں کو، ظالم آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذمہ دار بنا دے گا اور ایسے لوگوں کا قائد بنا دے گا. یہ ہے مہنگائی کی وجہ. تیسری وجہ جو ہے کہ مہنگائیاں کیوں بڑھتی ہیں، چیزوں کی قیمتیں آسمان پر کیوں پہنچتی ہیں، ریٹ کیوں بڑھ جاتے ہیں، وہ ہے ذخیرہ اندوزی اور احتکار کرنا، اسٹور کرنا. ایسی چیزیں جو سماج کی ضرورت ہے، جو ہے عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اپنے گودام میں رکھ سکتے ہیں. لیکن مارکیٹ میں جب شارٹیج ہو جائے تو آپ یہ سوچ کر کے مال رکھے رہیں اپنے پاس کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، تھوڑا اور لوگ مشکل میں آئے، جب یہ چیز بہت زیادہ ضرورت بن جائے گی تو میں مارکیٹ میں لے کر کے آؤں گا اور منہ مانگی قیمت وصول کروں. ذخیرہ اندوزی کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحتکر الا خاطئ. ذخیرہ اندوزی صرف گنہگار آدمی کرتا ہے، اچھا انسان ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. وہ سماج کی ضرورت دیکھ رہا ہوگا کہ سماج میں کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو دے دیتا ہے سماج، یا کم دام میں فروخت کر دیتا ہے کہ بھائی چلو لوگوں کو ضرورت ہے. آپ دیکھیں جب سماج میں، ملک میں کرائسس ہوتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں تو کیسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کورونا کے حالات میں آپ نے دیکھا، پچھلے دنوں سری لنکا میں جب حالات وہاں کے کشیدہ ہوئے، بگڑے، ایک انڈے 500 روپے میں ملے ان لوگوں کو. ہمارے یہاں لوگ آپدہ میں، مشکل میں موقع تلاش کر لیتے ہیں کہ بھائی مالدار بننے کا موقع آ گیا، تو کیا ہوتا ہے، چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ایسے لوگوں کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، اسٹور کرنے کی وجہ سے. اور پھر علماء نے کئی وجوہات بتائی ہیں، لیکن جو سماج میں بڑی بڑی وجوہات ہیں، یہ 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب مہنگائی
بڑھ رہی ہے، ہر آدمی کی شکایت، کرنا کیا ہے؟ انسان مستقبل کو لے کر کے فکر کرتے ہیں، بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ہم آگے زندگی کیسے گزاریں گے، یا مہنگائی سے ہم مقابلہ کیسے کریں. تو چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے کام کی. پہلا پوائنٹ، بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہر صورتحال بطور خاص مہنگائی کے دور میں بھی ہم یہ سوچیں کہ روزے دینے والی ذات صرف، اس کے علاوہ کوئی روزی کا مالک کوئی بھی. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا، وہی مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور اللہ کے پاس ہی ہر طرح کے خزانے ہیں، اور اس کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنے جاندار، کیڑے مکوڑے، جانور، نباتات، ساری چیزیں، سب کو روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. مریم علیہ السلام بچی ہے، اللہ تعالیٰ بھی موسم کے پھل دے رہا، بھی موسم کے کھلا رہا. زکریا علیہ السلام کفالت کرتے، پوچھتے، انہوں نے لا کر کے نہیں دیا، پوچھتے یا مریم وَأَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ. مریم نے کیا کہا؟ کہ اللہ نے دیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو روزی بھی وہی عطا کرے گا، روزی دینے والی ذات اسی کی ہے. نمبر 2، جیسے ہماری عمر فکس ہے نا، مقرر ہے، نہ اس سے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. پوری کائنات اکٹھا ہو جائے مارنے کے لیے، ہماری موت کا وقت نہیں ہے تو ہم مر نہیں سکتے، نہیں مر سکتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روزی بھی لکھ دی ہے، روزی کے اسباب بھی لکھ دیے، روزی کی مقدار بھی لکھ دی ہے کہ کون کتنی روزی پائے گا، کس کو کہاں سے روزی ملے گی، کس طریقے سے ملے گی، کتنی ملے گی، سب اللہ نے لکھ دیا. اور جب تک وہ اپنے حصے کا ایک ایک دانہ نہیں کھا لے گا، ایک ایک چیز نہیں پائے گا، تب تک وہ مر نہیں سکتا. مہنگائی کے دور میں بھی اللہ رب العالمین کی یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے، حقیقت ہے، مسلم ہے کہ اس دور میں بھی اللہ رب العالمین پالے گا، اور پالنے والی ذات اسی کی ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اور یہ ہمارے دل میں ہمیشہ اسے ہم بٹھا کر کے ہمیں رکھنا چاہیے. تیسری بات، اللہ نے لکھ دیا ہے روزی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر پسار کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ. مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسی کے حساب سے آپ کو اپنی محنت بھی کرنی پڑے گی، اسباب بھی اختیار کرنا پڑے. یہ دنیا دار الاسباب ہے، جو محنت کرتا ہے اسی کو ملتا. پیسے جمع کرنے سے گھر میں پیسے نہیں آتے، پیسے لگانے سے پیسے آتے. گھر میں آپ پیسے جمع کر کے رکھ لو، بینک میں ڈال کر کے رکھ لو، اس سے پیسے نہیں آتے. پیسے آپ کو سماج میں پھیلانے سے پیسے آتے ہیں، محنت کرنے سے پیسے آتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے سے پیسے ملتے ہیں. روزی آج کل تو اتنی آسانیاں ہیں کہ آپ ذرا سی محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھیں کیسی برکتیں دیتا. لیکن مسلمان کاہل ہو گئے، اور کاہل ہونے کے ساتھ ساتھ نواب بھی ہو گیا، چھوٹا موٹا کام نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے. کون سا بھائی تیرا اسٹیٹس؟ حلال کمانے میں بھی اسٹیٹس ہے. ہم بھی نے بکریاں چرائی ہیں پیسوں کے بدلے، مفت میں نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر ہیں، بڑھئی ہیں. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر کے تقسیم کر رہے، بانٹ رہے ہیں، اور اس کی قیمت کے ذریعے ان کے گھر کا چولہا جل رہا. کون سا چھوٹا کام؟ ہم اور آپ اگر حلال راستے سے، صرف حلال راستہ، ہمارے پاس صرف حلال کا ہی آپشن. میں حرام خور نہیں ہونا چاہیے، سود خور نہیں ہونا چاہیے، رشوت خور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں 2 نمبر کے ذریعے مال نہیں کمانا چاہیے، دھوکے کے ذریعے مال نہیں کمانا. حلال میں آپشن اتنے ہیں کہ اگر بندہ اسباب اختیار کر لے، اللہ رب العالمین کا تو وعدہ کہ تو قدم تو بڑھا آگے، تو میرے راستے میں آئے گا، میں تجھے روزی دوں گا. اللہ کا وعدہ. اسباب اختیار کیجیے، بھاگ دوڑ کیجیے، محنت کیجیے. مہنگائی ہو رہی ہے، قیمتیں بڑھے کہنے سے آپ سماج میں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں.
آپ کو محنت کرنی پڑے گی, حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اتنی کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں. چوتھی چیز, کچھ لوگوں کے پاس مال آتا ہے نا تو بنا سوچے سمجھے خرچ کرتے ہیں, بنا سوچے سمجھے. شادی آ جائے, کوئی فنکشن ہو جائے تو لوگ منگنیوں پر بھی خرچہ کر رہے ہیں, اور اتنا خرچہ کر رہے ہیں اللہ کی پناہ. منگنی میں بھی لوگ ہال بک کر رہے ہیں, تو شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے, بلکہ شروع ہو چکا ہے. منگنی میں ہال بک کر رہے ہیں. ہے کہ منگنی بھائی, کون سا کھانا, اتنا پیسہ ہو گیا آپ کے پاس, کہیں وہ پیسہ لگا دو تجارت میں, کہیں اور لگا دو اور پیسہ آئے گا. یہ کیا کہ آپ منگنی میں 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. کس شریعت کی تعلیم؟ منگنی کا مطلب کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے گھر والے بیٹھے بات چیت کرے, تاریخ فکس کرے, یہ منگنی ہے. کس نے کہا کہ بھائی رشتہ داروں کو بلاؤ, پوری پلٹن بلاؤ, دوستوں کو بلاؤ, سماج والوں کو دعوت دو اور چلو ہال میں بیٹھو؟ کس نے کہا؟ کون سی شریعت کہتی ہے؟ کچھ لوگ تو دھڑلے سے خرچہ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں مال دبائے بیٹھے ہیں, بخیلی کر رہے ہیں, اپنی ذات پر بھی خرچہ نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے اپنے گلے تک مت لے کر پہنچ جاؤ, یعنی بخیلی مت کرو. اپنی ذات پر خرچ کرو, گھر والوں پر خرچ کرو, جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو, مناسب جگہوں پر لگاؤ, سوچ سمجھ کر لگاؤ, پیسے لگاؤ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور ایسے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو پوری طرح پھیلا بھی مت دو, فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, کہ بعد میں آپ کو افسوس ہو کہ یار فلاں وقت میں نے پیسہ نہ خرچ کیا ہوتا تو آج میرے پاس پیسہ ہوتا. کتنے لوگ ہیں نا موبائل کا بھوت سوار ہے, 80,000 کا 1 لاکھ کا فون لے کے پچھتاتے نہ لیا ہوتا, 40 میں بھی تو کام چل رہا تھا, 30 والے میں بھی کام چل رہا. وہ تھوڑی دیر کا کریز ہوتا ہے, یا تو اسے دکھانے کی آپ کہہ لو, دکھانے کا شوق کہہ لیجیے, موبائل پر کیجیے, یا تو آپ دکھانے کا شوق کہہ لیجیے اس کو, یا آپ شو آف کرنا آج کے دور میں اسے کہہ لیجیے. بخیلی بھی نہیں اور فضول خرچی بھی. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار حلال جگہ تو لگا رہا ہوں, یہ فضول خرچی تھوڑی ہوگی. فضول خرچی صرف حرام میں نہیں ہوتی, فضول خرچی حلال میں بھی ہوتی ہے. شادیوں میں لوگ 50-50 جوڑے دے رہے ہیں, کیوں دے رہے بھائی؟ کب پہنی کیوں بیچاری؟ جب تک 50ویں کا نمبر آئے گا تب تک وہ جو ڈیزائن ہے نا وہ سماج سے پرانا ہو جائے. ہاں اس کا نمبر ہی نہیں آتا. کتنے جوڑے ہیں صرف ایک بار لوگوں نے پہن رکھا ہے, لیکن اس پر 40,000 50,000 ہزار خرچہ کیا, 1 لاکھ خرچہ کیا ہے لوگوں نے. سوچیں فضول خرچ. اللہ کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, ضائع مت کیجیے. آپ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی دی گئی روزی, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ اسراف کریں گے نا اللہ چھین لے گا. اللہ کہتا ہے سورہ فرقان میں, جہاں اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو بخیلی نہیں کرتے, اسراف نہیں کرتے, ان دونوں کے درمیان رہ کرتے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں. ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے. آپ مہنگائی کے دور میں اپنے آپ کو اور مستقبل کے حساب سے اپنے آپ کو بچا کر کیسے رکھیں کہ آپ فضول خرچی سے بھی بچیں اور بخیلی سے بھی بچیں. جہاں ضرورت ہو, جہاں بہت ضرورت ہو, جہاں مناسب ہو, اسی جگہ پر اپنا پیسہ اور اپنا مال لگائیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر برکتوں کا نزول ہوگا. ایک اور چیز کہ روزی کے وسائل کیا ہیں, ایسے دور میں بھی ہمارے لیے روزی کا بندوبست ہم کیسے کر سکتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے گناہوں سے بچیں. گناہوں سے بچیں. کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے روزی متاثر ہوتی ہے. بہت بڑی بات. آپ کو پتا ہے کبھی کبھی اگلے دن اللہ نے آپ کو روزی دینے کا انتظام کیا ہوتا ہے, لیکن رات میں آپ نے کوئی گناہ کر لیا نا, اس کی وجہ سے اگلے دن کی روزی کی نعمت چھین لیتا ہے. فجر آپ نے نہیں پڑھا نا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ روزی کی نعمت چھین لیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے روزیاں متاثر ہوتی ہیں. اللہ نے سورہ آراف میں کہا ہے بڑی بڑی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعد, بہت بڑی بات ہے. قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم شعیب,
5 بڑی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ ساری بستی کے لوگ، اگر یہ تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے وَاتَّقَوْا اور گناہوں سے بچ جاتے تو ہم کیا کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکت کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیتے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا. ان لوگوں نے گناہ کر لیا. ان لوگوں نے گناہوں سے نہیں بچ سکے، اس لیے ہم نے ان کو گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا اور آنے والی روزی سے ہم نے انہیں محروم کر دیا. روزی چاہیے، گناہوں سے بچائیے، گناہوں سے بچیے اور اپنے سماج کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کیجیے. یہ اسباب تھے جو دکھائی دیتے ہیں. اب کچھ ایسے اسباب ہیں، مادی اسباب کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی اسباب. روحانی مطلب شریعت کے لحاظ سے کچھ چیزیں ہیں. نمبر 1 تقوی. آپ متقی بن جائیں. بار بار آیت سنتے ہیں نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا. کس سے؟ ہمارے موضوع کے حساب سے کہیں تو بھائی سے. آپ متقی بن جائیے. جو اللہ نے کہا وہی کیجیے، جتنا اللہ نے کہا اتنا ہی کیجیے، جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا اس سے بچیے. یہی تقویٰ ہے. اگر آپ نے یہ کام کر لیا، مشکل سے مشکل مرحلے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا. یہ جعل لہ مخرجا، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یہ اللہ کا معاملہ ہے. دوسری چیز توکل. آج ہمارے یہاں اللہ پر توکل کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. بھروسہ ہی نہیں ہے. کہنے کو ہے، عمل کے اعتبار سے نہیں بھروسہ. اسی لیے دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کو بھی نہیں آتے. توکل ہی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے پاس توکل نہیں ہے، پتہ ہے، اسی لیے ہم 10 سال کا پلان بنا کر کے بیٹھے. پیارے نبی نے فرمایا توکل سیکھنا ہو تو پرندوں سے سیکھو. لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی. فرمایا اگر تم سب اللہ پر ویسے ہی توکل اور بھروسہ کرنے لگو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسا اللہ پر توکل کرنا چاہیے ویسے کرنے لگ جاؤ کہ ٹھیک ہے یار میں نے کوشش کر لی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ دے گا. سوچتے ہیں یار پارٹی انتظار کر رہی ہے، نماز بعد میں پڑھیں، لائٹ بعد میں پڑھیں، چلو ٹھیک ہے پہلے اس سے ملے ہیں. بھروسہ ہی نہیں ہے. فرمایا اگر تم اللہ پر ویسے توکل کر لو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تو اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا. تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں ان کا اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور ان کی چوٹ میں ان کے اپنے بچوں کے لیے کھانا موجود ہوتا ہے. توکل. یہ توکل کرنے لگ جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کس سے کافی ہو جاتا ہے؟ ہر چیز، ہر چیز. آپ اللہ پر توکل کر لیں، اللہ تعالیٰ مہنگائی کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دے گا اور آپ کے لیے وسائل اور اسباب مہیا کر دے گا. تیسری چیز روحانی چیزوں میں، روحانی اسباب روزی کے کیا ہیں؟ نماز، نماز کی پابندی. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھنے کا اپنے گھر والوں کو حکم دیجیے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی جگ جائے. ماحول بنائیے گھر کہ گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بھی نہیں. کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا بچی، کیا باپ، کیا ماں، کوئی بھی نہیں. فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دی. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چل جائیے اس پر. پھر اللہ نے آگے جوڑا ہے. ہماری سوچ سب اللہ کو پتا ہے، ہماری سوچ کے حساب سے اللہ نے قرآن میں آیت رکھی. اس لیے کہا نا سورہ انبیاء میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ. ہمارا کہاں تذکرہ بھائی قرآن میں؟ قرآن میں ساری باتیں جو ہے وہ ہماری، ہمارے سماج کے، ہمارے گھر کی باتیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز کا حکم دیا اور کہا خود بھی جم جائیے. تو آگے کیا کہا؟ ہمارے سماج کی عکاسی کی، ہمارے سماج کی تصویر پیش کی. لا نسألک رزقا، اگر آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ آپ نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو دکان میں کسٹمر آ کر کے واپس چلا جائے گا، تو سنیے، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. آپ نماز کے لیے تو اللہ کہتا ہے نماز کے پابند تو بنو. روزی کی ٹینشن ہے، روزی کی فکر ہے، وہ روزی کا ذمہ دار میں ہوں، میں تمہیں روزی دوں گا. جب سن 9 ہجری میں یہ اعلان ہوا کہ آج کے بعد خانہ کعبہ میں اور حرم کے علاقے میں کوئی بھی مشرک نہیں آ سکتا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اعلان ہو گیا ہمیشہ کے لیے کوئی بھی کافر حرم کے ایریا میں داخل نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کو ٹینشن ہو گئی کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، ہماری تجارت کا کیا ہوگا؟ ہماری تجارت کا کیا ہوگا؟ پوری بازار کے حالت بگڑ کر رہ جائے گی. اللہ نے آگے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اگر تمہیں ٹینشن ہے نا کہ کافروں کے یہاں نہ آنے سے تجارت میں کمی واقع ہوگی اور تمہارا مال کم ہو جائے گا، محتاجی کا ٹینشن ہے، ڈر ہے، اندیشہ ہے، تو گھبراؤ نہیں. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اللہ رب العالمین چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. یہاں وہی بات اللہ نے سکھی، آپ نماز کے لیے آئیے. اللہ کہتا ہے نماز کے بدلے میں ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، بلکہ روزی دینا ہمارا کام ہے. روزی نماز کے لیے آؤ گے، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے روزی کا اور رزق کا انتظام کر دیں گے. ایک اور روحانی سبب ہے استغفار کرنا. بار بار سنتے ہیں اللہ سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، اپنے رب سے گناہوں پر معافی مانگو. شروع میں بات آ گئی کہ گناہوں کی وجہ سے روزیاں متاثر ہوتی ہیں، اور گناہوں پر توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزیوں کا انتظام کرتا ہے. فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ استغفار کی وجہ سے پانی برسائے گا. ویمددکم باموال، تمہیں مال دے گا، وبنین، اولاد دے گا. ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بنائے گا. ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہارے لیے نہروں کا انتظام کر دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی ذات پر ذرہ برابر بھی امید نہیں رکھتے ہو، تمہارا یقین کہاں ہے؟ استغفار کرو، استغفار کے بدلے میں اللہ روزی کا انتظام کرے گا. ایک اور چیز ہے شکر گزاری، شکر ادا کرنا. آپ دیکھیں لوگوں کا کاروبار چل رہا، ہاں تھوڑا کمی ہو گئی کہیں کسی مرحلے میں، کاروبار کیسا بہت مندی ہے، ایسا کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے، بہت کمی آ گئی. شکر ادا کرو بھائی، کتنوں کو وہ بھی نہیں مل رہا، کتنوں کو وہ بھی نہیں مل رہا. بار بار آیت سنتے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا اللہ کہتا میں پکا ضرور بھی ضرور اور دوں گا، بڑھا کر دوں گا. ہماری زندگی میں شکر ہے ہی نہیں. ایک بات بتاؤں، زندگی میں اللہ کچھ دے دے نا تو یہ نہ سمجھیے میں اس کا مستحق ہوں. اگر اللہ دے دے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر اللہ نہ دے نا تو یہ نہ سمجھیے کہ اللہ نے ظلم کیا ہے. دراصل آپ اس کے مستحق ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ نے دیا ہی نہیں. اگر اللہ دے دے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر نہ دے تو یہ عدل ہے کہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے، آپ اس لائق ہی نہیں تھے کہ آپ کو وہ ملے، اس لیے اللہ نے محروم کر دیا. شکر گزاری کیجئے، شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور مہنگائی کے دور میں بھی اللہ آپ کے لیے وسائل کا اور اسباب کا انتظام کر دیتا. اور ایک بڑی چیز کہ آپ کو روزی چاہیے، مہنگائی کے دور میں بھی آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، روزی کی ٹینشن ہے، تو آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا شروع کر دیجیے، ملنا ملانا شروع کر دیجیے. فائدے کے لیے نہیں، مفاد پرستی نہیں، ضرورت کے وقت صرف نہیں، بنا ضرورت پوچھتے رہیے، حال چال لیتے رہیے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسع له فی اثره فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری جوڑنا شروع کر دے. آج ہم کتنے رشتہ داروں سے کٹے، اگر تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے
اگر روزی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے پیچھے پلٹ کر دیکھیے, ہو سکتا ہے کسی رشتے دار کا دل دکھایا ہوا ہو سکتا ہے کسی سے پرسوں سے بات نہ کی ہو آپ نے, ہو سکتا ہے کسی کی خیریت زمانے سے آپ نے نہ پوچھی ہو. جائیے وہ جو تعلقات کی بندش بیچ میں ہے نا, اس بندش کو ہٹائیے, اس بندش کو ختم کیجیے, ملنا ملانا شروع کیجیے, خیریت پوچھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے بندے کے لیے اللہ رب العالمین روزی کا انتظام کرتا ہے. اور ایک چیز, اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیے. بس سوچیے کہ اللہ نے کہاں لا کر کے پھنسا دیا ہے, کون سے حالات میں رکھ دیا ہے, اب کیسے ہوگا. اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عید الاضحیٰ کے موقع سے سنتے ہیں نا, وہ حضرت ہاجرہ کا تذکرہ, ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بیٹے کو لا کر کے چھوڑ دیا وہاں جہاں کوئی آباد نہیں, کچھ نہیں, پرندے بھی نہیں آتے, کوئی پیڑ پودا نہیں ہے, کوئی زمین کوئی گھر نہیں ہے, کھلا آسمان ریتیلی زمین, وہاں سروائیو کرنا ہے. بیوی کو اور بچے کو پلٹ کر جانے لگے تو پوچھا کس کے بھروسے چھوڑا, یہاں کیوں چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا. بیوی نے سوال پوچھا اللہ امرک بہذا, کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے. ہمارے یہاں گھروں میں خواتین بہت بے صبری کا مظاہرہ کرتی, بہت دفعہ ناشکری کرتی, بہت دفعہ شوہر کی کمائی کے باوجود اتنا خرچ کرتی کہ شوہر بیچارہ حرام کمانے پر بھی مجبور ہو جاتا. اللہ سے اچھا گمان رکھیے. ہاجرہ کی زندگی سے مثال لیجیے, کہا اللہ امرک بہذا, میرے شوہر آپ یہاں ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم. جب بات اللہ کی آئی تو اللہ سے کتنا اچھا گمان ہے خاتون کو تھا, کہ ٹھیک ہے اذن لا یضیعنا, آپ جائیے, ٹینشن نہیں ہے, اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع اور برباد اس نے بھیجا ہے تو وہ روزی کا اس میدان میں بھی انتظام کرے گا جہاں کوئی انسان نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, کوئی پرندہ نہیں ہے, صرف آسمان کی چھت ہے اور یہ زمین ہے جہاں مجھے اور میرے بیٹے کو زندگی گزارنا ہے. لیکن رب کائنات کا حکم ہے, میرے شوہر آپ جائیے, ٹینشن نہ لیجیے, اللہ ہمیں ضائع اور برباد. یہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان, انا عند ظن عبدی بی, اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں. آپ اللہ کے ساتھ اچھا سوچیں گے اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا, اور اگر آپ اللہ کے ساتھ غلط سوچیں گے تو اللہ پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا. ایک آخری بات, کیسے حالات میں جب مہنگائیاں ہو رہی ہیں, چیزوں کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں, ایک مشکل دور, ایک پریشانی کا مرحلہ ہے, تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ذکر کیا ہے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں مشکل حالات آئے نا تو اسے کیا کرنا چاہیے, رونا چاہیے. کس کے سامنے, سماج والوں کے, اللہ کے سامنے. لعلهم يتضرعون, اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, اللہ کہتے ہیں آپ سے پہلے کی امتوں کو میں ہم نے رسول بھیجے, ہم نے ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو کسی مشکل میں, پریشانی میں, مصیبت میں, کسی نقصان میں ڈال دیا. کیوں ڈالا؟ لعلهم يتضرعون, تاکہ یہ آئیں اور روئیں, گڑ گڑائیں, ہمارے سامنے اپنی محتاجگی کا اظہار کریں. اے اللہ تو غنی ہے, میں فقیر ہوں, تیرے در کا بھکاری اور محتاج ہوں, میرے سامنے یہ روئیں. اس لیے ایسے حالات اللہ کہتا ہے میں زندگی میں لاتا ہوں. پھر اللہ شکوہ کر رہا ہے, پھر انسانوں کی حالت بتا رہا ہے, انسانوں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے. جب ہماری طرف سے عذاب آیا, پریشانی آئی, مشکل دور آیا, تضرعوا, تو یہ لوگ ہمارے سامنے آ کر کے روتے کیوں نہیں ہیں, کیوں نہیں روتے؟ ولكن قست قلوبهم, اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے, ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور جب گناہ زیادہ ہوگا دل مردہ ہوگا, جب دل مردہ ہوگا تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, انسان کو مشکل نہیں لگتی, اسے لگتا ہے ٹھیک ہے میں سروائیو کر لوں گا. پھر وہ اللہ رب العالمین سے رابطہ اپنا مضبوط نہیں کر پاتا. ایسے حالات آئیں اللہ کے سامنے روئیے, گڑگڑائیے, اللہ تعالیٰ مشکل سے نکال کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یہ اس موضوع کے حوالے سے جو چند ضروری باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھی گئیں شریعت کے حساب سے, دینی لحاظ سے, ورنہ ہم میں سے ہر کوئی سمجھدار ہے. سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اور دائرے میں رہتے ہوئے حلال کمانے کی کوشش کیجیے, بھاگ دوڑ کیجیے, محنت کیجیے, کسی بھی کام کو چھوٹا مت سمجھیے, حلال راستہ اپنائیے, اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا حلال راستے سے
پیٹ پالیے. ان کی زندگی جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے, شکر ادا کرتے رہیے, نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے رہیے, توکل اللہ پر رکھیے, عبادتوں کا سہارا لیجیے, نماز قائم کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو بے بس رکھیے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتا ہے کیوں پتہ ہے؟ تاکہ انسان کو اس کے اوقات دکھائی جائے کہ انسان کتنا محتاج ہے. انسان کو اس کے اوقات دکھانے کے لیے اللہ ایسے راستے بتاتا ہے. ورنہ شاعر کہتا ہے ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. اگر ہر ایک کے پاس مال ہو جائے نا, شروع میں نے آیت پڑھی, تو انسان سمجھتا مجھے ضرورت نہیں, سب ہے میرے پاس, وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا. 400 سال تک نمرود بادشاہ کی حکومت رہی, اسی لیے اسے لگتا تھا رب وہی ہوئے, دنیا وہی چلا رہا. اسے یہ لگتا تھا کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کی طرف نہیں آتا. شاید کہتا ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو, نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا. مجبوریاں, اس طریقے کے حالات, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ زندگی میں لاتا رہتا ہے. یہ دنیا ہے اور دنیا دار امتحان ہے, مشکل کا گھر ہے. ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے قید خانہ ہے, جیل ہے. اسی لیے ان حالات پر صبر کیجیے, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے, شکر گزاری کی نعمت اختیار کیجیے, اور اللہ سے دعاؤں کا سہارا لے کر کے اپنی اور اپنی اولاد, اپنے گھر والوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع کے حوالے سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں, اللہ ان باتوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حلال طریقے سے مال کمانے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بھائی بھی جس بھی طریقے سے مال کمانے کے راستے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین ہم تمام کی روزیوں میں برکتوں کا نزول فرمائے. جو بھی ہم کماتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری کمائی میں ہر اعتبار سے برکتوں کا نزول فرمائے, اور ہمیں انہیں ان اموال کو, اس روزی کو صحیح جگہوں پر لگانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.